یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. تمام بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لباس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے. یہ آیت کریمہ در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم و حوا کے قصے کو اللہ تعالیٰ کے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنا تھا. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا سے کہا کہ تم جنت میں رہو اور جنت کے اندر جو کچھ کھانا چاہتے ہو سب کھاؤ، جیسے چاہے عیش کرنا چاہتے ہو ویسے عیش کرو، جو پہننا ہے وہ پہنو، جیسی چاہے زندگی گزارو، مگر اللہ نے ایک شرط لگائی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم دونوں ایک فلاں قریب درخت کے قریب بھی مت جانا. اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی اور حضرت آدم اور حضرت حوا اس شرط پر باقاعدہ عمل کر رہے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ہو چکا تھا، دھتکار دیا گیا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، حضرت حوا جنت کے اندر تھی، تو شیطان نے سوچا کہ میں اس کی وجہ سے میں مردود ہو چکا ہوں، کیوں نہ میں ان کو بھڑکاؤں، کیوں نہ میں ان کو جنت سے نکلواؤں. تو اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے آیا، ایک نیک آدمی کی شکل لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو فلاں درخت کے قریب بھی جانے سے اللہ نے جو منع کیا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ اس درخت کے قریب جائیں گے اور اس کے پھل کو کھائیں گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور جب تم فرشتے بن جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہو گے. اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ. اس لیے میری بات مانو کہ تم جنت کے اندر اس پھل کے قریب جاؤ اور اس پھل کو توڑ کر کھا لو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں مان سکتا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. اب حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو سمجھایا کیونکہ شیطان نے وہاں پر قسم کھائی تھی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے اللہ کی قسم کھا کر حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس پھل کو کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہو گے. حضرت آدم نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا، مگر حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، بھلا کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ نہ ہو اس نے سچ بات کیا، اس نے سچ کہا ہے، یہ سچ بات کہہ رہا ہے، اس لیے ہم جا کر اس درخت کے پھل کو کھا لیں. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی فوراً حضرت حوا کی باتوں میں آ گئے، اس درخت کے قریب گئے اور درخت کے قریب کو جا کر فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جو ہی حضرت آدم اور حضرت حوا درخت کے قریب گئے، اس پھل کو توڑا اور اپنے منہ کے اندر رکھا. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جو ہی پر اس درخت کے پھل کو اپنے منہ کے اندر رکھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے جنتی لباس کو اتار دیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور جنت کے جو پتے تھے درخت کے اس کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے حضرت آدم اور حضرت حوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب حضرت آدم اور حضرت حوا بہت شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فوراً دنیا کے اندر اتار دیا. پھر ایک عرصے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے، پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبے کو قبول کر لیا.
تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو یہ بتلایا گیا ہے کہ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جنتی لباس کو اتار دیا گیا. اب یہاں پر جنتی لباس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی لباس سے مراد ایک نورانی لباس حضرت آدم اور حضرت حوا کے اوپر تھا. جو ہی اللہ کا حکم ٹوٹا وہ نورانی لباس اتر گئے. ایک تو یہ تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے اوپر جس طرح ہمارا ناخن ہے، یہ ناخن کی طرح پورے ان کی جسم کے اوپر لباس چڑھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب اس درخت کے پھل کو انہوں نے کھایا تو اللہ نے اس جنتی لباس کو فوراً اتار دیا اور یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگلیوں میں اس ناخن کو چھوڑ دیا. ایک تو یہ تفسیر ہے. الغرض جو بھی لباس ہو، مگر اس واقعے سے بھی کیا سبق ملتا ہے کہ شیطان روز اول ہی سے ہمارے لباس کا دشمن ہے. جس طرح اس نے ہمارے حضرت آدم اور حضرت حوا سے، ہمارے والدین سے جب اس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر جنتی لباس کو اتار دیا، تو آج شیطان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ آج اس پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ امت کو ننگا کر کے رکھے.